السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وازواجہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم میرے پیارے بھائی مشتاق بھائی فرام سورت گارڈن انڈیا، بہت سخت بیمار ہوئے، آپ نے یہ ویڈیو بھیجی ہے۔ پہنچ گئے۔ اس ویڈیو کے اندر کوئی بزرگ ہیں، بابا جی اور صحت کی دیوبندی ہیں یا بریلوی ہیں۔ ایک مرتبہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کی بیماریہ کا واقعہ کی بیماری اور ان کے بیمار ہونے کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں۔ وہ ان کے حجرے میں داخل واقعہ یہ ہے کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ بیمار ہو گئے۔ خوبصورت علامہ سیوطی رحمہ اللہ پرندے بیمار ہو گئے حضرت کی خدمت اور میں ان بیٹھ کی گئے۔ بیماری کو کافی عرصہ ہو گیا کہ بیٹا اور دوا دارو یا دم درود کے باوجود بیماری پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ تو ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ بیماری کے ان دنوں میں سوئے ہوئے ہیں حضرت نے پڑھنا شروع کیا، آرام فرما رہے ہیں اور نیند کی حالت میں ہیں۔ پرندے بیٹھے ہوئے تھے، وہ سب آدمیوں کی ایسی شکل میں دھیرے صورت میں دھیرے مبدل ان کے ہو گئے، پاس منتقل ہو گئے آدمیوں کی ایک شکل بزرگ میں۔ آئے اور ان بزرگوں کے ساتھ جو ہے وہ چند کبوتر یا پرندے بھی ہیں۔ ایک بزرگ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے پاس حالت خواب میں آئے اور ان بزرگوں کے ساتھ چند پرندے بھی آئے۔ ان بزرگوں نے یا دین اور جادو سے ان بزرگوں نے علامہ سیوطی رحمہ اللہ سے کہا کہ آپ یہ دعا پڑھیں، یعنی اس دعا کے پڑھنے کا آپ اہتمام فرمائیں۔ فرماتے کہ میں یہ دعا پڑھتا اور رہا، ان بزرگوں کے کہنے پر بیدار ہوا، علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تندرست ہوا، یہ دعا پڑھی۔ سوسا رہ گیا۔ وہ دعا اور وہ یہ ہے بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ توکلت علی اللہ اعتصمت باللہ وفوضت امری الی اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب یہ دعا ان بزرگوں نے بتائی تو ان کے ساتھ آئے ہوئے پرندوں میں سے ایک پرندے نے انسانی شکل اختیار کر لی یا چند پرندوں نے انسانی شکل اختیار کر لی۔ تو اس انسانی شکل اختیار کرنے والے پرندے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کس بات کے لیے ہے؟ اس کے پوچھنے پر یا خود نبی علیہ السلام نے بتایا کہ اس بزرگ نے بتایا کہ یہ دعا جو ہے وہ نظر کے لیے، حسد کے لیے، قرض کے لیے، جادو جنات اور دشمنوں سے بچنے کے لیے ہے۔ جب کہنے والے نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ کو سمجھ آئی کہ یہ جو بزرگ میرے خواب میں آئے ہوئے ہیں یہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو علامہ سیوطی نے نبی علیہ السلام کو پہچاننے کے بعد پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے ساتھ پرندے ہیں یہ کون ہیں؟ اور یہ آپ سے بات کرنے والے کیا صدیق اکبر ہیں وغیرہ رضی اللہ عنہ؟ تو علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے پوچھنے پر ان بزرگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ ابو بکر نہیں ہے، یہ میرے چچا ہیں اور یہ سید الشہداء ہیں، حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ جو باقی پرندے ہیں یہ دیگر شہدائے احد ہیں۔ معاملہ یہ ہوا کہ آسمانوں میں آپ کا ذکر ہوا، یعنی علامہ سیوطی کا ذکر ہوا، آپ کا ذکر چھڑا تو معلوم ہوا کہ علامہ سیوطی بیمار ہیں، چلو ان کی تیمارداری کے لیے چلتے ہیں۔ تو شہدائے احد نے حمزہ بن عبد المطلب نے کہا کہ میں بھی ساتھ چلتا ہوں، اور باقی شہدائے احد نے کہا کہ ہم بھی ساتھ چلتے ہیں، تو ہم سب آپ کی تیمارداری کے لیے آئے ہیں۔ اور اس خواب میں
علامہ سیوطی کو نبی پاک علیہ السلام نے یہ جو دعا ہے بسم اللہ ربی اللہ حسبی اللہ یہ پڑھنے کو کہا. میرے بھائی یہ گڑنتو ہے. مبدل ہو گئے. یاد رکھیے کہ خواب جو ہے وہ پیغمبر کا خواب دلیل ہوتا ہے، غیر نبی کا خواب دلیل نہیں ہوا کرتا. غیر نبی کا خواب جو ہے وہ دلیل نہیں ہوا کرتا. اب اس قسم کے خواب کہ نبی پاک علیہ السلام نے یہ دعا پڑھنے کو کہا. میں محمد اقبال پوچھتا ہوں دیوبندی بریلویوں سے، کیا حسد اور نظر اور جادو اور جن اور دشمن اور قرض ان تمام مصیبتوں کے لیے کیا نبی علیہ السلام نے اپنی 23 سالہ نبوت کی زندگی میں ہمیں کوئی تعلیم نہیں فرمائی تھی؟ کیا خیال ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے استفسار کیا نبی پاک علیہ السلام کی 13 اور 23 سالہ 23 سالہ نبوت اور رسالت کی زندگی میں کیا نبی علیہ السلام نے نظر، حسد، جادو، جنات، دشمن، قرض اس کے لیے ہمیں تعلیم نہیں فرمایا تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا خیال تو یہ ہے کہ ضرور تعلیم فرمایا تھا. تو جب جیتے جی حضور یہ تعلیم فرما گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں آ کر علامہ سیوطی کو بیماری کی دوا کے لیے ان کلمات کے بتانے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ پیغمبر بھی نہیں تھے کہ ان کا خواب دلیل ہوتا. ہمارے پاس ہر مسئلے، ہر بیماری، ہر مصیبت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی 23 سالہ زندگی سے ہر چیز کی تعلیم موجود ہے. اور پیغمبروں کے خواب جو ہیں وہ وہی ہوا کرتے ہیں کچھ بھی ہو، بلکہ کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سب کے لیے یہ چیز اسماعیل علیہ السلام سے کہا، یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. یہ سورۃ الصافات پارہ نمبر 23 سے میں نے پڑھا ہے. اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیرا گلا کاٹ رہا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو کیا کہتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا ابتی، اے میرے پیارے بابا جان، افعل ما تؤمر، مجھ سے کیا پوچھنا، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا وہ کر گزریے. تو خواب کس کا وہی ہوتا ہے؟ پیغمبر کا. خواب کس کا خواب دلیل ہوتا ہے؟ پیغمبر کا. اب یہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا خواب ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب نہیں ہے. ہاں، مومن کا خواب سچا ضرور ہو سکتا ہے، جیسا کہ ترمذی میں کتاب الرؤیا کے اندر باب ان رؤیا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوۃ، حدیث نمبر 2270. علامہ ابو عیسیٰ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں روایت حسن ہے. اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کے خواب کم ہی جھوٹے ہوں گے. ان میں سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہوگا جس کی باتیں زیادہ سچی ہوں گی. اور ان لوگوں کے گڑنتو تو مشہور عام ہے. کبھی قبر سے ہاتھ نکل رہا ہے، کبھی قبر کا مردہ دیکھ رہا ہے، کبھی قبر کے مردے پر مراقبہ کیا. شاہ عبد الرحیم نے خواجہ بختیار الدین کاکی کی قبر پر مراقبہ کیا اور مردے نے بتا دیا تمہاری بیوی پریگننٹ ہے اور اس کے پیٹ میں لڑکا ہے اور وہ قطب الاقطاب ہے، ولیوں کا ولی ہے، فلان فلان فلان. ان کا تو جھوٹا ہونا مشہور عام ہے ان لوگوں کا. اس لیے ایسے لوگوں کے خواب ناقابل اعتبار ہیں. خواب کس کا زیادہ سچا ہوگا؟ ان میں سب سے زیادہ سچے خواب والا وہ ہوگا جس کی باتیں زیادہ سچی. یہ مردوں پر بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ زندوں پر بھی جھوٹ بولتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ
یہ بھی شہدائے جب کوئی احد وضو ہے۔ کرتا تو وہ وضو میں گرتے ہوئے گناہوں کو محسوس فرما لیتے۔ تو میں امام آپ کی صاحب پر بات جھوٹ اسی کے لیے آنے لگا تھا ہے جی، کہ نبی یہ علیہ آپ السلام نے قبر سے درخواست ہاتھ کی کہ نکالا، یا فضائل رسول اللہ، اعمال، ہم بھی آپ کے ساتھ نبی چلتے علیہ ہیں، علامہ السلام پر سیوطی کی جھوٹ، زیارت کرتے ہیں خواجہ اور بختیار الدین تعزیت کرتے کاکی ہیں، کے دیوار مردے پوشی پر کرتے ہیں، جھوٹ کہ انہوں نے عیادت بتا کرتے دیا ہیں، شاہ عبد علاجت کے الرحیم لیے کو آ گئے۔ تمہاری بیوی اس کے پریگننٹ بعد ہے، کہتے ہیں کہ میری آنکھ کھل گئی جھوٹ، اور اس کے بعد تو میں نے ان کا دیکھا تو کہ جھوٹا میری ہونا پہلی مرتبہ 2 مہینے کے بعد بالکل واضح بستر ہے۔ سے اپنے آپ خواب کھڑا اس ہوا، کا سچا ہوگا وضو کیا زیادہ اور تر تہجد کی نماز پڑھی، جس کی اور باتیں زیادہ الحمدللہ سچا اس دن ہوں سے گی، میں زیادہ بالکل صحت سچی یاب ہوں ہو گی۔ گیا۔ اور اس فرمایا کہ دعا کی برکات کو مسلمان ظاہر کا کیا اللہ خواب کے رسول نے وضاحت نبوت کے کا ساتھ، 46واں اور حصہ حضرت ہے۔ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سید الشہداء دوسری کے بات یہ، استفسار پر کہ جن خواب ہو، 3 جادو قسم ہو، کے ہوتے پریشانی ہیں، ہو، بہتر غم اور ہو، اچھے خواب ہموم ہو، بے چینی ہو، اللہ کی بے طرف سے قراری ہو، کچھ بشارت بھی ہوتے ہو، ہیں۔ بلکہ دشمنوں اور کچھ حاسدوں کے خواب حسد سے بچنے کے شیطان لیے کی ہو، طرف سے سب کے لیے یہ چیز بے انتہا مفید تکلیف ہے، کا اور رنج، بیماری کے لیے تو ہے شیطان ہی، کی طرف سے چاہے جیسی تکلیف اور بیماری کیوں نہ ہو۔ رنج کا جزاک اللہ۔ باعث ہوتے ہیں۔ کچھ خواب آدمی کے بسم دل اللہ کے الرحمن خیالات ہوتے الرحیم۔ ہیں۔ اب حافظ گندا خواب فقیر بندہ صاحب رحمۃ دیکھے اللہ علیہ نے تو بائیں نظرۃ طرف 3 البساتین مرتبہ مجھے تھو تھو دکھائی کرے اعوذ باللہ اور من شر فرمایا پڑھ یہ الشیطانی وظیفہ۔ وشرھا اس میں پڑھ لکھا لیا گیا کرے۔ بسم اللہ تو میرے ربی بھائی، اللہ حسبی اللہ خواب کس توکلت کا علی اللہ دلیل ہوگا؟ پیغمبر اعتصمت کا باللہ خواب دلیل وفوضت ہوگا۔ امری الی اللہ اچھا، ما شاء اللہ لا اب قوت الا صدیوں باللہ۔ بعد فضیلت اس کی نبی یہ ہے پاک علیہ السلام کہ امام علامہ سیوطی کو سیوطی بتا رہے ہیں رحمۃ کہ اللہ علیہ آپ ایک نے مرتبہ بہت سخت قرضے کے بیمار لیے، ہوئے، حسد سے بچنے کے حالانکہ لیے، صاحب فراش تک پہنچ بیماری، گئے، جادو، جن، لیکن دشمن، شیاطین سے سبب بچنے کے لیے شفا اور ان صحت کی کلمات کو امیدیں پڑھنا تو ہے۔ ختم ہو چکی تھی۔ تو کیا ایک نبی علیہ مرتبہ السلام جیتے جی نہیں بتا رات کو گئے؟ خواب میں ان کے حجرے اللہ میں اکبر۔ آؤ بہت میں ہی آپ نورانی کو زبردست نور ٹپکنے والا چہرہ بتاؤں، اور بہت نظر سے زبردست اگر پیاری شکل اور خوشبو بچنا والی ہے، وہ ان کے حجرے ابھی میں نظر داخل لگی ہوئے، نہیں ہے، ہم اور ان چاہتے کے ہیں ساتھ ہم یا 80 ہمارے سے بچے زیادہ نظر پرندے سے تھے، بچ بہت جائیں۔ ہی سفید سفید تو جناب خوبصورت ابراہیم پرندے علیہ السلام اور بڑے بڑے پرندے اسماعیل اور تو اسحاق سارے حضرت کی علیہم خدمت میں بیٹھ گئے، السلام کو دم اور کرتے بیٹھ تھے، کر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا اللہ کی پناہ میں علامہ دیتے تھے۔ سیوطی اور آپ جناب وہ دعا حضرت کیوں نہیں محمد بن پڑھتے جو میں نے عبداللہ پہلے پڑھی، بسم محمد اللہ الرسول ربی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ حسبی وسلم، اللہ توکلت علی حسن اللہ و حسین اعتصمت کو، باللہ حسنین وفوضت کریمین امری الی علیہم اللہ ما شاء اللہ السلام لا کو دم قوت کرتے، الا باللہ۔ حضرت نے پڑھنا اعیذکما شروع کیا اور بکلمت انہوں نے اللہ پڑھایا، التامہ تو ان میں سے وہ من جو کل باقی پرندے شیطان بیٹھے ہوئے تھے وہ تو وہامہ آدمیوں کی شکل میں ومن کل دھیرے دھیرے عین دھیرے دھیرے لامہ۔ مبدل ہو گئے، تو منتقل حضور ہو تو گئے، جیتے جی بتا آدمیوں گئے کی ہیں، شکل میں آ گئے۔ خواب میں آنے کی بتانے ایک کی نے کیا ضرورت ہے؟ ان کی پھر طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ جادو یا ہے، رسول اللہ، جنات ہیں، علامہ ان سے سیوطی بچنے کے فرماتے ہیں کہ لیے میں سمجھ گیا کہ یہ تو اللہ کے آخری رسول ہیں، 3 فرمایا کل، یا رسول اللہ ہاں جی، کوئی جیسا کہ شخص سورۃ الاخلاص، دشمنوں کے فلق مظاہرے ناس، کے موقع پر اور جیسا کہ یا قرضے کی نبی ادائیگی کے پاک علیہ لیے السلام کے یا پاس کوئی شخص جبریل حاسدین سے بچنے سورۃ کے لیے الفلق اور یا سورۃ جن اور الناس لے جادو کر سے آئے بچنے کے لیے اور اس ایک وظیفے ایک کو آیت پڑھے پڑھتے تو گئے اور جادو حضور پر پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھونکتے واہ گئے واہ، پھر تو اور وہ کیا گرہیں کہیے، کھلتی پھر تو گئیں۔ بہت ہی اچھا اور ہوگا۔ آئندہ کے لیے حضور کا اور معمول علامہ کہ سیوطی صبح شام فرماتے ہیں کہ میں یہ اخلاص دعا فلق پڑھتا ناس رہا 3 اور بار، جب میں نیند سے باقی بیدار نمازوں کے ہوا بعد ایک مرتبہ ایک دم دشمن سے تندرست اور ہوا۔ ایسی چیزوں سے ایک بچنے ٹوٹا کے رہ لیے گیا اس خواب کا، اور صبح وہ یہ شام ہے بسم اللہ کہ الذی اس لا کے بعد یضر مع اسمہ شیء حضور فی پاک الارض صلی اللہ ولا علیہ فی وسلم سے السماء وهو استفسار السمیع کیا العلیم علامہ پڑھنا، سیوطی نے اور کہ نبی علیہ السلام پر حضرت جادو یہ ہوا حضرات ابو بکر اور فلق صدیق اور ہیں؟ ناس سے اس فرمایا کا نہیں، یہ علاج ابو کیا بکر گیا۔ صدیق نہیں ہے، لبید یہ بن میرے عاصم چچا یہودی سید نے الشہداء حضرت حضور حمزہ نبی رضی اللہ کریم علیہ تعالیٰ عنہ السلام ہے، پر اور جادو یہ کر بتایا دیا جتنے بھی اور ساتھی آپ پر مبدل ہو جادو گئے کا انسانی اثر شکل میں، یہ بھی ہو شہدائے گیا۔ احد ہیں، نبوت اور اور یہ احد رسالت کے کو سارے چھوڑ شہداء ہیں، کر اور عالم ارواح میں عام آپ کا تذکرہ بشر ہوگا۔ اور تو میں آپ بشری کی بنیاد تقاضوں کے اسی کے لیے حوالے آنے سے لگا تھا کہ نبی علیہ اللہ سے السلام پر جادو ہوا، درخواست کی کہ یا لبید رسول نے اللہ ہم بھی جادو آپ کے کیا ساتھ اور چلتے ہیں، آپ پر وہ علامہ جادو سیوطی کی زیارت ہو کرتے بھی ہیں گیا۔ اور تعزیت تو یہ کرتے ہیں، بیمار تعلیم تو پوشی نبی کرتے کریم ہیں، علیہ السلام جیتے جی تو دے گئے۔ عیادت کرتے ہیں، اب تو ایک عیادت بندہ کے ہے لیے آ گئے۔ مقروض، اس کے بعد کہتے ہیں کہ میری اس آنکھ کے کھل سر گئی، پر اور اس قرضہ کے ہے، بعد میں نے دیکھا کہ میں تو نے کیا پہلی ہمیں مرتبہ ہمارے 2 نبی علیہ مہینے کے بعد السلام نے بستر سے اپنے جیتے آپ کھڑا جی ہوا، اپنی نبوت وضو کی کیا اور 23 تہجد سالہ کی نماز زندگی پڑھی، میں اور الحمدللہ اس دن سے مقروض میں بندے کو بالکل کوئی صحت یاب ہو اس گیا۔ کا حل تو اس اور دعا دعا بتائی کی ہے؟ تو جی برکات ہاں کو بتائی ہے۔ ظاہر کیا اللہ کے رسول نے، اللہم
اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. تو یہ تو حضور جیتے جی بتا گئے تھے، خواب میں تکلیف دینے کی کیا ضرورت ہے. اور صرف وہی نہیں بلکہ سارے شہدائے احد علامہ سیوطی کے پاس آ رہے ہیں. اس قسم کے اگر ہم خواب دیکھیں نا، بریلویوں دیوبندیوں کے ہاں اس طرح کے خوابوں کی بھرمار ہے. کبھی کسی کے پاس آ رہے ہیں
بلکہ ایک آدھ واقعہ تو میرے خیال میں کوئی جاگتے میں بھی ان لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جاگتے کی حالت میں نبی علیہ السلام صدیق اور فاروق کے ساتھ آئے رضی اللہ عنہ مجمعین. تو ان لوگوں کا جھوٹا ہونا بلکہ حضور پر جھوٹ بولنا مشہور ہے. جی جیسے طارق جمیل ایک جھوٹ بیان کرتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام فوت ہوئے تو سب سے پہلے جنازہ اللہ نے پڑھا. لو جی اللہ پر بھی جھوٹ. پھر پہلے آسمان کے، پھر دوسرے آسمان کے، یا پہلے 7ویں آسمان کے، پھر چھٹے اور 5ویں آسمان کے فرشتوں نے آ کر جنازہ پڑھا. تو یہ اللہ پر بھی جھوٹ اور ملائکہ پر بھی جھوٹ اور حضور پر بھی جھوٹ اور صحابہ پر بھی جھوٹ. اور یہی مرزا غلام احمد قادیانی کا کام تھا کہ اس نے بھی جھوٹے خوابوں کا دعویٰ کیا اور بالآخر اس بدبخت نے اور لانتی نے کہہ دیا کہ میرے پاس تو فرشتہ بھی آتا ہے جس فرشتے کا نام ٹیچی ٹیچی ہے. واہ جی واہ. عربی لغت کے اندر جیم نہیں ہے لیکن فرشتہ وہ آتا تھا جو ٹیچی ٹیچی تھا. اب یہ سمجھ لو کہ مرزے کے پاس یہ فرشتہ آسمانوں سے نہیں آتا تھا، انگلینڈ سے آتا تھا، برطانیہ سے آیا کرتا تھا. تو اس لیے میرے بھائی ایسے خوابوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. کرتے یہ ہیں ایک آدھ خواب میں اچھی بات بتا دی، یعنی جو خواب انہوں نے گڑے ہیں، تو اس کے بعد پھر کئی گھڑنتو ساتھ لگا دیتے ہیں. اب جہاں تک ان کلمات کا تعلق ہے، معاملہ یہ ہے کہ مختلف دعاؤں کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں. حسبی اللہ قرآن کی آیت ہے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، قرآن کی آیت ہے. تو ادھر سے حسبی اللہ لیا، ادھر سے توکلت لیا، ہاں جی خود سے اعتصمت باللہ بنا لیا، ایک اور دعا سے وفوضت امری الی اللہ لیا، ایک شوشہ رہ گیا اس خواب اور کہیں سے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ پکڑا. لو جی یہ خواب کا نسخہ تیار ہو گیا. تو میرے بھائیوں، یہ حضرات ابوبکر صدیق ہے. عالم دین کا کام یہ نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح خوابوں سے تعلیمات لے. عالم ہے تو اس کے پاس میں سینکڑوں مسائل کے لیے یہ بھی شہدائے دن میں کئی مرتبہ حدیث کی کتابیں کھولتا ہوں. یقین کیجئے نبی پاک علیہ السلام نے اتنی دعائیں بتائی ہیں کہ اگر آپ حضور کی بتائی ہوئی دعاؤں کو ہی دیکھنے لگ جائیں آپ کو ایسے محسوس ہوگا 23 سالہ زندگی میں حضور دن رات صبح شام بس دعائیں ہی بتاتے رہے. اتنی زیادہ دعائیں ہیں، اور اس کے بعد میں نے دیکھا قدم قدم پر دعائیں ہیں. جو نبی ہمیں لیٹرین جانے کی دعا بتا گیا، باہر آنے کی دعا بتا گیا، اور الحمدللہ اس دن سے میں جی اس پیغمبر کو کیا ضرورت ہے کہ وہ خواب میں آ کر دعائیں بتانے لگ جائے. کو ظاہر کیا اللہ کے رسول نے وضاحت کے ساتھ. بیماری کے لیے حضرت حمزہ رضی جبریل علیہ السلام آپ کو دم کرتے، اور وہ دم کے الفاظ صحیح بخاری میں واضح طور پر موجود ہیں. بسم اللہ یرقیکا من کل شیء یؤذیکا، کچھ بھی ہو، بڑی خوبصورت دعائیں موجود ہیں. سورۃ الفاتحہ دعا ہے. علامہ سیوطی بیمار ہوں یا علامہ ابن علامہ کوئی اور بیمار ہو، فاتحہ پڑھو اس کے اوپر دم کرو، قرآن پڑھو اس کے اوپر دم کرو. اللہ تعالیٰ ہی رحم فرمائے. ایسے خوابوں کی میرے بھائی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ خواب دیوبندی بریلویوں کے ہاں بس تھوک کے حساب سے موجود ہیں. کتابیں پڑھو، فضائل اعمال پڑھو اور ارواح ثلاثہ پڑھو تو ایسے ہزاروں خواب نظر آتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ فضیلت اس کی یہ ہے غیر نبی کا خواب دلیل نہیں ہوا کرتا.